ایک بہت زیادہ تجربے اور مشاہدے کی بات میں آپ کو بتلاتا ہوں. بہت سے لوگ یہ سوال پوچھتے ہیں کہ شادی نہیں ہو رہی جی، بندش ہو گئی ہے، جو رشتہ آتا ہے وہ رشتہ ہو نہیں پاتا، بات چیت بالکل قریب تک پہنچتی ہے، ختم ہو جاتی ہے. اس کے لیے ذاتی طور پہ مشاہدہ بھی موجود ہے، ذاتی تجربہ بھی موجود ہے. ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، سورۃ قصص آیت نمبر 24. اگر کسی بچی کا رشتہ نہیں ہو رہا، کوئی باپ پریشان ہے، کوئی ماں پریشان ہے، اس آیت کو بطور وظیفہ 313 مرتبہ ہر نماز کے بعد پڑھے. 40 دن اللہ کے فضل و کرم سے رشتوں کی ایسی بارش ہوگی، اور جہاں پہ آپ چاہیں گے، جو رشتہ آپ نے اپنے گمان میں سب سے بہتر جانا ہوگا، اللہ کے فضل و کرم سے وہاں پہ رشتہ ہو جائے گا. یہ آیت اس بارے میں رشتے کے حوالے سے اہم کیوں ہے؟ یہ بھی مفسرین اور محدثین نے بیان کیا ہے کہ مدین کی گھاٹی کے اوپر جب حضرت موسیٰ گئے تھے تو وہاں پہ دیکھا، آپ نے پورا مشہور واقعہ سنا ہوا ہے، 2 لڑکیاں آئیں، آپ کو سارا واقعہ پڑھا، انہوں نے ان کے لیے ڈول سے پانی نکال دیا. وہاں پہ حضرت موسیٰ نے یہ دعا کی تھی، ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر. اور میرے بھائیو یہ بھی سمجھا کرو، انبیاء بھی کس سے دعا کرتے ہیں؟ اللہ سے. اور کیا لفظ بول رہے ہیں؟ ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر. نبی بھی اللہ کے در کے فقیر ہیں اور کہہ رہے ہیں اللہ کو، اللہ ہم تیری خیرات کے فقیر ہیں، ہمارے اوپر خیر و برکتوں کا نزول فرما. بھوک لگی ہوئی تھی حضرت موسیٰ کو شدت سے، اس وقت کئی عرصے سے کھانا نہیں تھا کھایا. اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو اس طرح قبولیت بخشی کہ کھانے کا انتظام نہ کیا بلکہ کھانا پکانے والی کا بھی انتظام کر دیا اور شادی بھی کر دی. اس لیے یہ آیت جن کے گھر میں رشتے نہیں ہوتے وہ پڑھا کریں. آپ جب بھی آپ کو کوئی ایسا مسئلہ پیش آ جاتا ہے، جی بندش ہو گئی جی، اور پھر اللہ معاف کرے کسی کیا کہا جائے بہروپیے کے ہتھے آپ چڑھ جاتے ہیں، وہ آپ کا مال بھی لوٹتا ہے، آپ کو دھوکہ بھی دے دے، جی فلاں تیری پھپھو نے، تیرے تائے نے. یہ بدبخت جھوٹ بولتے ہیں، یہ جھوٹے ہوتے ہیں، خاندانوں میں لڑائیاں اور فتنہ اور فساد پیدا کرتے ہیں. فلاں نے بندش کی ہے، فلاں. خود ہی سٹوری سن کے بعض تو کاہن ہوتے ہیں. انشاءاللہ اس والے سے بھی موقع ملا آپ کو بتاؤں گا یہ کہانت کے قصے کیسے چلتے ہیں اور یہ کہانت کیا ہے. لیکن اکثر جو جادوگر نہیں بھی ہوتے، کاہن نہیں بھی ہوتے، آپ اسے سٹوری سن کے بچپن میں کیا معاملہ، جی میری تائے کے ساتھ رشتہ تھا، جی میری اس نے بس جادو کر دی ہے، اس نے بندش کر دی ہے. ان فراڈیوں کے ہتھے آپ چڑھ جاتے ہیں. اللہ سے ڈرا کریں، اللہ کا کلام پڑھیں، اللہ کے کلام کے ذریعے اپنے مسائل حل کرنے کی کوشش کر کے دیکھتے تو صحیح. نہ مسئلے حل ہو پھر کہیے. اور اسی طرح ایک اور مسئلہ جو لوگ بڑے زیادہ پوچھتے ہیں، اور وہ بھی ذاتی تجربے اور مشاہدے کا اللہ کے فضل و کرم سے، یہ وظائف جن جن لوگوں نے پڑھے ہیں ہم نے دیکھا ہے کہ اگر کوئی رشتے سے پریشان ہے ان کے رشتے بھی ہو گئے، اور اگر کوئی بے اولادی کی وجہ سے پریشان ہے اس کی اولاد بھی ہو گئی. اور وہ کیا، سورۃ انبیاء آیت نمبر 89، ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین. یہ آیت آپ نے پڑھنی ہے 313 مرتبہ میاں بیوی نے، جن کے گھر میں اولاد نہیں ہو رہی. 40 دن عورت پورے کرے، وقفہ آ جائے، 40 دن پورے کرنے ہیں. اور مرد نے بھی پڑھنی ہے 40 دن ہر نماز کے بعد 313 مرتبہ. اللہ کے فضل و کرم سے اللہ اولاد بھی دے گا. لیکن اس وظیفے کے ساتھ ایک وظیفہ اور ملانا ضروری ہے، وہ اگرچہ ترتیب میں آخر میں آئے گا لیکن بات آئیے تو سن لیجئے. اس کے ساتھ کیا پڑھنا ہے؟ استغفر اللہ. اس وظیفے کے ساتھ 313 مرتبہ استغفر اللہ کو ملانا ہے، کیونکہ یہ اللہ کا حکم ہے. فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ. جو بندہ کثرت سے استغفار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بیٹے دیتا ہے. اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے. آپ نے 313 مرتبہ، اور یہ استغفار سے زیادہ مجرب اولاد نرینہ صالحہ کے لیے کوئی اور وظیفہ نہیں ہو سکتا. لیکن اس کے ساتھ یہ دعا ملانی ہے تو اللہ کے فضل و کرم سے آپ کے جو لوگ بے اولادی کے مرض کا شکار ہیں، اللہ اس مرض کو بھی دور کرے گا اور اولاد صالحہ نرینہ بھی عنایت کرے گا. آگے چلتے ہیں. سورتوں میں مسبحات آپ کو پتہ کن کو کہا جاتا ہے؟ سبح، یسبح، سبح اور سبحان. یہ 4 الفاظ کے ساتھ جو صورتیں شروع ہوتی ہیں ان کو مسبحات کہا جاتا ہے. اور یہ صورتیں کتنی ہیں؟ 7. سورت صف، حدید، جمعہ، تغابن، سورت سبح اسم ربک الاعلی اور سورت اسراء. یہ 7 صورتوں کی جو بندہ تلاوت کرتا ہے، صحیح حدیث کے الفاظ ہیں. ان 7 صورتوں میں ایک آیت ایسی ہے
اور محدثین نے اس آیت کے بارے میں بھی لکھا، لیکن یہ بات طویل ہو جائے گی۔ آپ ساتھ کی ساتھ صورتیں پڑھ لیں۔ ان 7 صورتوں میں ایک آیت ایسی ہے جس اکیلی آیت کی تلاوت 1000 آیتوں سے بہتر ہے، اور یہ حدیث بھی صحیح ہے۔ یہ مسبحات کی تلاوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سونے سے پہلے کیا کرتے تھے، آپ بھی کیا کریں۔ اسی طرح سورت کہف کا اس کی فضائل کے حوالے سے بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جی سورت کہف کی فضیلت کی جتنی روایات ہیں وہ ساری ضعیف ہیں، یہ بات درست نہیں ہے۔ سورت کہف کی فضائل کی بعض حدیثیں حسن درجے کی ہیں اور بعض حدیثیں حسن لی غیری ہی ہیں کہ دیگر ترک ان کی حدیث کی سند کو مضبوط کر دیتے ہیں۔ ان میں سے یہ ہے، جو بندہ سورت کہف کی پہلی 10 آیتیں یاد کر لیتا ہے، اللہ کے فضل و کرم سے وہ دجال کے فتنے سے محفوظ ہو جائے گا، اگرچہ دجال ظاہر بھی ہو جائے۔ یہ حدیث بھی حسن درجے کی ہے۔ 10 آیتیں سورت کہف کی پہلے یاد کریں، اور یہ حدیث بھی حسن درجے کی ہے کہ جو جمعے کو پڑھتا ہے اگلے جمعے تک اس کے لیے روشن ہو جاتی ہے، اور یہ حدیث بھی صحیح ہے۔ ایک بندہ سورت کہف کی تلاوت کر رہا تھا، رسول اللہ کے دور میں صحابی رسول، آسمان سے ابر نازل ہوا، آسمان سے ایک عجیب و غریب چیز نازل ہوئی، عینی طور پہ اس نے دیکھا، جس کو دیکھ کے اس کا گھوڑا بدکنا شروع ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مقدمہ لے کے گیا، اللہ کے رسول یہ کیا تھا؟ تو رسول اللہ نے کہا تھا سورت کہف کی تلاوت سننے کے لیے آسمان سے فرشتے نازل ہوئے اور ان میں سکینت موجود تھی۔ سکینت کا کیا مطلب ہے؟ سکینت کا مطلب یہ، اگر کوئی بندہ کینسر کا بھی مریض ہو، کوئی بندہ ڈپریشن کا بھی مریض ہو، کوئی بندہ شوگر کا بھی مریض ہو، آسمان سے جب سکینت اترتی ہے تو اللہ کے فضل و کرم سے جسمانی بیماریاں بھی دور ہوتی ہیں اور روحانی بیماریاں بھی دور ہوتی ہیں۔ تو سورت کہف کے بارے میں یہ 3 روایتیں تو حسن درجے کی ہیں اور صحیح ہیں، البتہ باقی روایات کے اندر علماء کا اختلاف ہے، اس لیے وہ ہم آپ کے سامنے نہیں رکھتے، لیکن ان روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ سورت کی بے شمار اہمیت ہے۔ اسی طرح سورت یاسین کے بارے میں یہ بات معروف ہے کہ اس کے بارے میں جتنی احادیث ہیں وہ ضعیف ہیں۔ یہ بات درست ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سورت یاسین کے فضائل امت تک باسند نہیں پہنچے، لیکن حضرت عبداللہ ابن عباس نے سورت یاسین کی ایک ایسی فضیلت بیان کی ہے جو صحیح سند سے موجود ہے، اور جب صحابہ کسی شے کی یا آخرت کی کوئی فضیلت بیان کرے نا، مطلب ایک صحابی کے کہ آخرت میں فلاں شخص کو یہ عذاب ہوگا، یہ اگرچہ رسول اللہ نے تو نہیں کہا تو صحابی ہیں، لیکن اس کا حکماً مرفوع ہوگا، کیونکہ صحابی قیامت کے حوال کے بارے میں یا ثواب اور فضیلت کے بارے میں اپنی طرف سے بات نہیں کہتے۔ گویا عبداللہ ابن عباس واحد ہیں جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مفہوم پہنچا اور انہوں نے یہ بات ہم تک پہنچا دی۔ جو بندہ اگرچہ انہوں نے اس کی نسبت رسول اللہ سے نہیں کی، لیکن یہ کہا جو بندہ سورہ یاسین صبح پڑھتا ہے شام تک کے لیے اس کے لیے برکات ہیں، جو شام کو پڑھتا ہے صبح تک کے لیے اس کے لیے برکات ہیں، اور بعد دیگر روایتوں میں ہے شام کو پڑھے صبح تک کے لیے آسانی ہے، صبح کو پڑھے شام تک کے لیے آسانی ہے، اور یہ آسانی کا لفظ بھی جامع ہے، آسانی کا لفظ بھی ماننے ہے کہ یہ ہر چیز میں آسانی ہے۔ رزق کی کمائی کے لیے نکلا اس میں آسانی، شیطان کے شر کا شکار ہے اس میں آسانی۔ گویا اس سورت کو پڑھنے سے بھی انسان آسانیوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔